السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم کتاب پر لیکچر کو بیس کریں گے، ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی جائے گی۔ جادو، حقیقت اور علاج، اس میں ہم ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں، جادو اور نظر بد کی حقیقت، کیونکہ جادو کے علاوہ ایک اور چیز جو غیر مرئی طور پر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ بری نظر بھی ہے۔ زمانے قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی کوئی نئی چیز نہیں، ہزاروں سال سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پہ لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے۔ ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر، عامل وغیرہ۔ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی تعلقات کی خرابی، چپکلش اور بیماریوں کا علاج جو ہے وہ جادو، جھاڑ پھونک اور منتر اور تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہیں۔ یعنی جب ڈاکٹر سے علاج کر کے تسلی نہیں ہوتی تو پھر ان رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ان سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عموماً جعلی عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو روحانی علاج کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انسان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور صحت نام کی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کو بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام میں جادو کا علاج موجود ہے، لہذا پہلے تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کے پاس بھاگتا رہے، سیلف رقیہ اور دعائیں پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے۔ جادو جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، ان لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے وہ چیز۔ تو علماء نے جادو کی مختلف تعریفات کی ہیں، جس کو ڈیفائن کیا کہ یہ ہے کیا۔ تو وہ سحر کا جو معنی بیان کرتے ہیں، امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کہ جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے موکل کا لفظ سنا ہوگا، تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے، تو انسان کے ساتھ جو جن پیدا ہوتا ہے، یعنی جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ڈے 1 سے لے کر آج تک کے سارے حالات آپ پر جو گزرے ہیں وہ سب کو جانتا ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جنات کو اس شخص پر مسلط کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اس کی زندگی کے سارے حالات، واقعات معلوم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کو نقصان دیا جاتا ہے یا اس پر اثر ڈالا جاتا ہے، یا پھر اس سے متعلق خبریں معلوم کی جاتی ہیں۔ امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، یعنی وجہ نہ پتہ چلے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ یہ مختلف اسکالرز ہیں جنہوں نے جادو کو ڈیفائن کیا ہے۔ جساس رحمہ اللہ نے جادو کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام جس کا سبب، یعنی چیز نظر تو آتی ہے، اس کے پیچھے وجہ نہیں پتہ چلتی، اور ذریعہ مخفی ہو، یعنی چھپے طریقے سے کام کیا گیا ہو، اور تصور میں اس کی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور آتا ہو، یعنی چیز کچھ ہو لیکن وہ ہمارے امیجنیشن میں کچھ اور بن رہی ہو۔ یہ ملمہ سازی اور دھوکہ دینے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ اپنے انچر پھینکے تھے، رسیاں پھینکی تھی، لاٹیاں پھینکی تھی، اور وہ کیا بن گئی؟ وہ بنی نہیں تھی، وہ نظر اس طرح آ رہی تھی۔ یعنی چیز کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، اصلیت کچھ ہوتی ہے، اور نظر کچھ اور آ رہی ہوتی، تو اس میں دھوکہ ہے، ہیلا ہے۔ تو یہی اصل میں جادو کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔
ابن عربی نے جادو کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ جادو کچھ جمع کیا ہوا ایسا کلام ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے. یعنی جادو کرنے کے لیے اللہ کے سوا دوسرے بتوں یا شیطانوں یا اور ہستیوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کلام میں تقدیروں اور کائنات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ اس بات سے لوگوں کو پھیرتے ہیں. تو سحر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، لہذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل، امیجنیشن کو متاثر کرتا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، اس کو کیچ نہیں کر سکتے، وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے. دوبارہ اس بات کو کروں گی، جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، لہذا ان کے ذریعے، ان کو استعمال کر کے جو عمل کروائے جاتے ہیں، اس طرح کے عمل جو انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کی کیمسٹری پر، اس کے عقل پر، اس کے امیجنیشن، ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو طبی طور پر میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے اسباب بھی، اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے. سحر بیسیکلی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، نہ اس نیکڈ آنکھ سے نظر آئے، نہ کسی مشین کے ذریعے نظر آئے، نہ کسی اور چیز سے. یعنی وہ انسانوں کو جو سائنسز دی گئی ہیں ان سے آگے کام کرتی ہیں. جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروہ میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ جو منفی اثر رکھتے ہیں کس پر؟ جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات لکھ کر کیا جاتا ہے، بعض اوقات گنوں پہ پھونکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی آبجیکٹ پہ پھونکا جاتا ہے، جیسے کسی تالے پہ پھونک کے کسی کو بند کرنے کے لیے، یا اسی طرح کے کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات قبرستانوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. تو مختلف طریقے، یعنی کہ مجھے اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ کلام ہوتا ہے. اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ہنسا دیتی ہے، آپ کو خوش کر دیتی ہے، آپ کی سوچ بدل دیتی ہے. اسی طرح جو بری بات ہوتی ہے، کوئی گالی ہو، کوئی بدمزگی کی بات ہو، کوئی طعن و تشنیع ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ بھی انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. پوئٹری بھی انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کا کلام بھی قرآن مجید میں خود بتایا گیا کہ اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو یہ قدرتی بات ہے کہ جو کلام ہے ہمارا، انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے باقی تمام مخلوقات سے، وہ زبان کی بنا پر دی گئی ہے. اور زبان جو ہے یہ بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے. اس سے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. اس سے انسان کی زندگی اپنی بھی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، کیونکہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. تو اسی طرح جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے. تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے دو مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا، یعنی ایک سپیچ کی انہوں نے. لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے. تو جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو
یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجئے، یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے، وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے، اور کس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ کا کلام باقی ہر طرح کے شرکیہ کلام، جن و انس کے فضول لفظ کلام سے بالا ہے اور اعلیٰ ہے اور زیادہ قوت اور تاثیر اور طاقت رکھتا ہے۔ باقی سارے کلام بندوں کے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس لیے جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اس کلام کو انسان پاورفل سمجھے اور اس کے ذریعے علاج کرے، اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس کے ذریعے علاج کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو جادو کی کچھ اصلیت مزید بیان کرتے ہیں کہ جادوگروں کو مختلف غیب کی خبریں کہاں سے پہنچتی ہیں، ان کا کیا کام کاروبار ہوتا ہے۔ تو جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے حکم لے کر عاجز ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ایک طرح سے، گویا کہ صاف پتھر پر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو۔ یعنی ایک فرش کے اوپر اگر زنجیر کھینچ رہے ہو تو جس طرح کی آواز آتی اسی طرح کی ان کے پڑپڑانے سے آواز آتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی کیا بات ہوئی تھی، کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ خود بھی سن چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں جو وہاں پہنچے ہوتے ہیں آسمانوں پہ۔ پھر وہ شیاطین کو ایک بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، پھر وہ دوسرا اپنے نیچے والے کو، اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ انہوں نے سنا ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے۔ جو دنیا میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے یا کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کی موت کا یا کسی تبدیلی کا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے۔ شہاب ثاقب جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ شہاب ثاقب اس کو جا پڑتا ہے اور وہ جن میں بھسم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے، اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا فلاں کاہن نے، فلاں نجومی نے فلاں بات سچ نہیں کہی تھی۔ اس کی جب ایک بات سچی ہو جاتی ہے تو 100 جھوٹ بھی لوگ سچی مان لیتے ہیں۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا گرداننے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات تھی۔ یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیث اور شیطانی عمل ہے، یعنی جادو کفر بھی ہے، جادو میں شرک بھی ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مسلمان اور جادو یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی، یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ خبیث عمل ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی سیکھنے کا شوق ہو، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب یوٹیوب وغیرہ پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، کسی کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے، پہلے تو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے، اب گھر بیٹھ کے بھی اس قسم کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی، تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں۔ اب جادوگر شیطانوں کو کس طرح انوالو کرتے ہیں؟ وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں،
ان کے غلط حکم مانتے ہیں. وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں, اور وہ غلط قسم کی باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے. یعنی پہلے وہ اپنی منواتے پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں فلاں عامل ہے, اس کے پاس موکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلاں اور فلاں کام کروا سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں. یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے, اور تم ہماری کیا مانو, نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دو مثلا. تو وہ کیا ہے, وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہیں, اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا, اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات آیات قرآنی کو پیریڈز کے خون یا کسی اور نجاست پیشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ویسٹ کرنا چاہیے, خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھرو نہیں کرنا چاہیے. یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ سارے ملا کے ان کو جلا دیں, یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹروائے کریں. ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں, کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے ہیں. اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے, جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں. پھر بعض اوقات قرآنی آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں. کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں, بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں, اور شیطان کے بتائے ہوئی جگہ پر جا کر پھینکتے ہیں اس گوشت کو. وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں چیلیں کھا لیں. اور صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی, جو غریب لوگ ہیں, نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی, یا پھر کسی ایسے جنگل میں پکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں. یا کبھی آیات قرآنی کو الٹا بھی لکھتے ہیں, بیک ٹریک کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے, ڈاگ کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کیا بنے گا, ٹھیک ہے نا. یا گاڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ. تو اس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے زنا وغیرہ کرتے ہیں شیاطین کے کہنے پر, یعنی حد درجے کے قبیح عمل کرتے ہیں, اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے, تو جب عزائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں. یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ جنات کو رشوت دیتے ہیں, شیطانوں کو رشوت دیتے ہیں, اور پھر شیاطین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں, جیسے کہ انسان کو مال وغیرہ لا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے مال کی رشوت دیتے ہیں, یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو تو تمہیں اتنا مال دیں گے, پھر اسی طرح اور بھی بےہودہ کام کرواتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں. کبھی کلام کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں, کبھی الفاتحہ اور قل هو اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب قل هو اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا ہے تو علاج ہوتا ہے نا, جب وہ الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے اور الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر, اسی لیے الفاتحہ کو شفا کہا گیا نا. تو چونکہ اس میں شفا ہے, اس سورت کا نام بھی ایک شفا ہے, تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, مصلحت ہے کوئی, کہ اس طرح کے الٹے لکھے ہوئے کلام یا شیطانی قسم کے منتر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں, ہوتے اللہ کے اذن سے ہی ہیں, لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں. یعنی جادو برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں, حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. امرہ ان کی شاگرد ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی, اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا
عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا, یعنی حضرت عائشہ کی جو سرونٹ تھی اس نے جادو کیا تھا. جب تحقیق کی گئی, انویسٹیگیشن کی گئی تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. پوچھا گیا کیوں کیا ہے تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو بعض اوقات اس طرح کے بھی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی. حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے, اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی, لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی, تو اس نے کہا کہ میں ہی ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے. تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر اس باندھی کو فروخت کر دیا, اسے آزاد بھی کیا, فروخت کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندھی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دو, مگر اس کو نیک طرح سے سزا دی. پھر اسی طرح تابعین میں سے بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا. قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں, اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا, اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا, پیدا کیا اور پھیلا دیا. یہ دعا 56 پیج پر ہے. تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے, تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, کیونکہ انہوں نے شیلٹر لے لیا تھا, پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جادو کی تاثیر کیسے ہوتی ہے. جادو کی تاثیر, جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نفسیاتی بیماری ہے. کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. یہ نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتی ہے, یعنی جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً آپ کی باڈی میں جب پین ہوتی ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں, کسی کام کو آپ کا دل نہیں چاہتا. مثلاً آپ بہت پلان کر کے اور بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہالیڈیز پہ گئے اور پھر وہاں جا کر آپ کو بخار ہو گیا. بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ بڑے شوق سے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی عبادت, وہ آپ کے ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی. حالانکہ آپ وہی ہوتے ہیں, لیکن صرف آپ کے جسم کی درد نے آپ کو سب کچھ بلوا دیا. تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم سے گزر کر روح کے اوپر اثر پڑتا ہے. بعض اوقات روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. تو دونوں طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ٹھنڈ لگ گئی تو اس سے آپ کو کولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھنڈ کیا ہے آپ فیل کر سکتے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ موسم بدل گیا ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, اور یا آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈی چیز پی لی, تو کیا ہوگا, مثلاً آپ کو باڈی پین شروع ہو گئی, تو آپ کہتے ہیں کہ اوہو آج میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا, آج میں نے احتیاط نہیں کی, جرسی نہیں پہنی اور میں اسی طرح کوٹ پہنے بغیر گھر سے نکل گئی تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی, آپ بیمار ہو گئے. تو آپ کو سبب سمجھ آ رہا ہے, اپنی غلطی بھی سمجھ آ رہی ہے. بعض چیزوں سے آپ الرجک ہوتے ہیں, آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ بیمار پڑ جاتے. تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بیماری کی ریزن سمجھ آ جاتی. تو بعض اوقات آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. آپ بے وجہ اداس ہوئے چلے جا رہے ہیں, کوئی ریزن نہیں. پھر آپ سوچتے ہیں بچے بھی سب ٹھیک ہیں, ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے, گھر بھی ٹھیک ہے, کھانے کو بھی ہے, جاب بھی ہے, ہر وہ چیز جس کی تمنا کی تھی زندگی میں سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی میں اچھا فیل نہیں کرتی. تو کیا فیل نہیں کرتا؟ آپ کا جسم تو نہیں ہے, یہ آپ کی روح ہے. اس روح کے اندر کوئی خلا ہے, خالی پن ہے, ویکیوم ہے. ضروری نہیں کہ جادو ہی وجہ ہو, اور ضروری نہیں کہ نظر بدی ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہ ہو,
آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں، آپ کو صدقہ خیرات نہ کرتے ہوں، آپ کسی کی خدمت نہ کرتے ہوں، تو وہ روح جو ہے اس کی غذا جو ہے اس کو نہیں ملی تو وہ بیمار ہو گئی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری پھر صرف روح تک نہیں رہتی، روح سے جسم تک آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے. جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. جادو جو ہے یہ جسموں اور دلوں پر اثر کرنے والا عمل ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں کچھ عزائم کہتے ہیں کلمات کو جو جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں. کچھ عزائم دم جھاڑ کے الفاظ اور گریں ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی جادو سے موت تک بھی واقع ہو سکتی. اس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے. شوہر بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جو اس کا جنسی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپس میں ان کا یہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ جادو کی وہ مقدار جو جادو زدہ آدمی کو متاثر کر سکتی ہے اس کی اس حد تک تاثیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جیسے مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دینا، طلاق وغیرہ ہو جانا، یعنی اچھے بھلے تعلقات تھے، خوش باش تھے، بچے بھی تھے، سب کچھ اچانک ہی میاں کو کچھ ہو گیا یا بیوی کو کچھ ہو گیا، بگڑ بیٹھے اور گھر برباد ہو گیا. اسی طرح کسی بیماری کا لاحق ہو جانا اور اسی طرح کی دیگر اثرات. پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جادو کا اس حد تک اثر انداز ہونا ممکن نہیں کہ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر لے، یعنی جادو سے کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے. یا پھر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کی زندگی کو فزیکل سینس میں الٹ پلٹ کر دے، یا کوئی سمندر پھاڑ دے، یا کوئی بم گرا دے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ چیزوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی چینجز آ جائیں. مثلاً آپ کسی کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا سکتے جادو کے زور پر، ٹھیک ہے؟ کسی کی موت اور حیات کسی کے اس میں نہیں ہے. دوبارہ بات کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جادو کا جو اثر ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. مثلاً میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی پاگل پن سا ہو جائے، یا کوئی ڈپریشن ٹائپ کی کوئی مرض ہو جائے. اس قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن کوئی مار نہیں سکتا، کسی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا جادو کے بل پر، یا کوئی زمین پھاڑ نہیں سکتا، یا کوئی آسمان نیچے نہیں لا سکتا، یا سمندر میں کوئی رستہ نہیں بنا سکتا. یعنی اس کے اثرات ہیں مگر لمٹ ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. اثرات ہیں لیکن لمٹ ہے. بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں نا، جیسے یعنی ایسی بیماری کسی کو ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی بندہ، دن میں ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیماری میں نے تو نہیں مارا، تو اللہ کی اذن سے ہی موت آتی ہے. اور یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کون شخص اس بیماری کے بعد شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب نہیں ہوگا اور مر جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنے سارے مقاصد نہیں پورے کر سکتا. تھوڑی بہت تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے لیکن وہ بھی بِإِذْنِ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں کئی وائرسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہوتے. مثلا فلو کا وائرس پھیلا ہوا، کہتے ہیں وائرس پھیلا، بہت لوگ بیمار پڑے، لیکن کیا 100% لوگ بیمار پڑ جاتے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب میں بعض اوقات ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو بھی وائرس ان پہ اٹیک کرتا ہے وہ واپس اس کو ختم کر دیتے ہیں، فائٹ بیک کر لیتا ہے ان کی باڈی. لیکن کچھ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی کسی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، اگر کوئی بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ایسے جادو کے وائرسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور بعض اوقات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی
کوئی چیز اٹیک کر جاتی ہے اللہ کے اذن سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے حضرت عائشہ پر، جیسے کعب احبار پر، جیسے اور بھی کئی مثالیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی سارا کچھ پڑھتا کرتا اور اس کے باوجود، تو یہ اس شخص کا امتحان ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کے طور پر، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. یہاں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے سارے آرگنز بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں. بس موت آئی تھی نا، اللہ کے اذن سے وقت پورا ہو گیا تھا، اب جانا ہی تھا. اور پہلے تو موت اسی طرح ہی آ جاتی تھی، یعنی صحت مند لوگوں پہ موت آ جاتی. شاید دنیا میں اتنی بیماریاں بھی نہیں تھی، اتنے وائرسز وغیرہ بھی نہیں تھے، اور اتنی جراثیم نہیں تھے، یا اللہ عالم، لیکن پھر بھی لوگ مرتے تھے. تو پھر وہ یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو انہوں نے اس کو مارا، تو پھر اس نے جا کے کہا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ اسباب پیدا کر دیے بیماریوں کی شکل میں انسان کی دنیا سے جانے میں. یہ جیسے میلوں ٹھیلوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنڈ آف جادو، لیکن اس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کسی کو نقصان دینا نہیں ہوتا. اچھا، سم ٹائم بچے بھی وہ جیسے یوٹیوب وغیرہ سے وہ کارڈز کے ٹرکس اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں. ٹرکس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک شعبدہ بازی وہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن ایک شعبدہ بازی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے جس میں کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں. تو مطلب اگر بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے پروگرس کرتے کرتے کہیں اگلے سٹیپ پہ نہ چلے جائیں. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب ان یوزل قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں، کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے. اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو، لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ جیسے مقناطیس بھی لوہے کی ایک قسم ہے نا، تو مقناطیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اپنی طرف. کس کو کھینچتا ہے؟ صرف لوہے کو کھینچتا ہے. یعنی اگر آپ مقناطیس لکڑی کے اوپر لگائیں تو اس بیچارے کی کوئی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوہے پہ رکھے تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح جادو جو ہے، یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں، نظر بد یا کلمات اور الفاظ، بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، یا توکل کی کمی ہوتی ہے، یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر طہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں. واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت جو ہوتی ہے وہ سبب ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، پہلے ہی سپارے میں آتی ہے، اس سے معاملہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے، جادو کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جان لیتے۔ بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس دور میں جادو کا بھی بہت دورہ تھا، اور شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی اسی سے ہوئی تھی کہ انہیں منع کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہاروت اور ماروت سے سیکھا۔ بہرحال اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ بذات خود جادو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اذن نہ ہو۔ اہل کتاب میں سے یہود جو تھے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، اور جبت کا معنی جادو کیا گیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا؟ وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ جادو جو ہے یہ تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے، جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے، یعنی اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا۔ جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی، یعنی خود کرنا یا کسی اور شخص کے پاس جانا کہ وہ جادو کے ذریعے علاج کرے۔ اسی لیے اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو ہی نہیں پا رہا، سارے ٹیسٹ اور ہر قسم کی دوائیں کھانے کے باوجود، اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے، تو وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے، جادو سے اس کا علاج نہ کرائے، کیونکہ وہ پھر جادو شرک اور کفر ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جادو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنے کرانے سے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو، جادو پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جادو کے کام میں ملوث ہو، رشتوں کو کاٹنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں لکھا، اقتلوا کل ساحر، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، یعنی حضرت عمر کے دور میں جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔